والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات سماعت فرما لیجیے اسی مجلس کے بعد 3 بجے رسالپور امام بارگاہ میں بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام مجلس اعزا ہے، جس میں بعد از مجلس شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد کیا جائے گا۔ آپ سب سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل ہے۔ کل اسی امام بارگاہ میں دن 10 بجے مجلس اعزا ہے، آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے۔ اس مجلس کے بعد یاور بھائی کے گھر مجلس اعزا ہے، آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو چہلوں کی مجالس ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، کل اعلان کر دیا جائے گا۔ 21 سفر کو بھی اسی امام بارگاہ میں دن 2 بجے مجلس اعزا ہے، تو آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے۔ سبات پڑھ لیجیے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ بیماروں کی شفا کے لیے، جو پردیس میں ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اور جو آپ ان کی حاجات ہیں ان کی برآوری کے لیے بحضور امام ہشتم کا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ کلام شروع کیا جائے۔ تو رضاؤں کا ضامن ہے، تو رضائے کبریا، تو رضاؤں کا ضامن، تو رضائے کبریا، اے شہنشاہ خراساں، اے میرے مولا رضا۔ جھکتی ہے دہلیز پہ تیری جہاں کی رفعتیں، ہے شہنشاہ زمانہ تیری چوکٹ کے گلا، ہے شکاوت کے سمندر کیا جس سے امتزاج، باب ہے باب الحوائج، لال ہے دار شفا، ملتی ہے ان کو ضیاست کے تیرے مولا میرے، چاند تارے چومتے ہیں جب تمہارا نقش پا، گنبدِ زرش تیرا جھکتی ہے جب تیری قسم، مرحبا صلی علیہ کے گیت گاتی ہے ہوا، آج سے تیرا محافظ ہے میرے ضامن امام، باندھ کر سکہ تیرا بازو پہ دیمان دعا، کوئی بھی بیماری لاحق ہوگا جز بغض علی، یعنی بغض علی کے علاوہ، ہے شفا پائے تیرے در سے مریض لا دوا، ہم کو زواری عطا کر 14 معصومین کی، تجھ کو معصومہ کن کا ہے واسطہ، جب نزا کا وقت ہو ہے آرزو جواد کی، قلب ہے تیری بلا ہو لب پہ ہو تیری ثنا، تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار جو عالمین کا خلق کرنے والا، وہ پروردگار جو تسبیح سانس کو زندگی عطا کرتا ہے۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے، جو لائیں گے درود و سلام۔ آج کی مجلس امام ہشتم کے نام پہ آپ کی توجہات چاہتی ہوں کہ جو دن جا رہے ہیں یہ بالخصوص ہمارے 8ویں امام کے ساتھ منسوب ہیں۔ اسی حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں سب کو پکاروں گا،
آواز دوں گا، بلا لوں گا تمہارے اماموں کے ساتھ. بہت آشنا ہیں آپ اس آیت سے، بہت واقف ہیں آپ اس آیت سے، بہت مرتبہ اس پر گفتگو کی گئی، لیکن بتانا مقصود ہو جاتا ہے جب کسی امام کی رفعت بتانی ہو، عظمت اور اہمیت بتانی ہو. امام کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ بلائے گا، ایک روز آئے گا جس روز اللہ ندا دے گا، پکارے گا کہ میں تمہیں بلاؤں گا تمہارے اماموں کے ساتھ. تو جس کا جیسا امام ہوگا ان کا انجام بھی ویسا ہی ہے. جیسا امام ہے ویسا ہی انجام ہوگا اس کا. بروز قیامت ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا، لیکن فخر کیا کیجئے لوگ ایک امام کے ساتھ محشور ہوں گے، ہم 12 اماموں کے ساتھ محشور ہوں گے. زبانوں کو وضو کروانا بہت ضروری ہے. لوگ جو ہیں وہ ایک امام کے ساتھ محشور ہوں گے. فخر کیا کیجئے اپنے مقدر پر، فخر کیا کیجئے اپنی قسمت پر، ناز کیا کیجئے اپنے عزادار اور علی والا ہونے پر، جن کی سانسیں حرارت حسین کی حرارت سے چلتی ہے، جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں علی کے ذکر سے، جن کی سانسیں چلتی ہیں علی کے ذکر سے. کہ جب سب لوگ اپنے اپنے اماموں کا انجام دیکھ رہے ہوں گے تب اللہ ہمیں بھی ندا دے گا اور ہم اپنے 12 اماموں کے ساتھ چلیں گے. اللہ نے زہرا کی عظمت پر بلند صلوات. علی والا ایک ہو لاکھوں پہ باری ہو جاتا ہے. بس آپ کی توجہات کی ضرورت ہے کہ اپنی توجہات رکھیں تاکہ مجلس میں معراج ہو جائے. یعنی ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ندا دے گا، پکارے گا، بلا لے گا تو سب جائیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ. اب فخر ہے ہمارے امام ایک نہیں 12 کے 12 ہیں. جو ان سے متمسک ہو جائے وہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا. تو جانتا ہے ہمارے امام ایسے ہیں جو ہمیں بچا لیں گے. یہاں جملہ دوں آپ کی سماجوں کو اور آپ دعا دینا اپنی اپنی ماؤں کو. قیامت کا دن ہے جب ہر بندہ وحشت میں مبتلا ہوگا، ہولناکیوں میں گرا ہوا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا. جو ابھی تک توجہ نہیں کیے ہوئے ان سے توجہ کی طالب ہوں. جملہ دے رہی ہوں پورے خون جگر کے ساتھ اور اپنی ماؤں کو سلامی دینا کہ جنہوں نے تمہارے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی ہے پوری کی پوری امانت تم تک پہنچا دی ہے. یعنی قیامت کے دن جب ہر بندہ مصیبتوں میں گرا ہوگا، ہولناکیوں میں گرا ہوگا، وحشت میں گرا ہوگا، تب لوگوں کے امام جنت مانگ رہے ہوں گے. ہمارے امام جنت مانگ رہے ہوں گے. ہمارے اماموں کی عظمت پر بلند تر صلوات. یعنی جس دن لوگوں کے امام جنت مانگ رہے ہوں گے اور ہمارے امام جنت بانٹ رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے. یعنی ہم آپ فخر کیا کیجئے ہمارے امام دینے والے ہیں. سب تک بات نہیں پہنچی ہے. جو مجلس میں حاضر ہے وہ ضرور حاضر ہو جائے اور اپنے زبانوں کو وضو کروائیے. ہمارے امام وہ ہیں، جملہ بدل رہی ہوں، ہمارے امام وہ ہیں جو لینے والے نہیں ہیں، دینے والے ہیں. فخر کیا کیجئے اللہ نے ہمیں ایسے رہنما عطا کیے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کو عطا کرتے ہیں. علماء مجلسی نے اپنی کتاب میں امامت کی جو ڈیفینیشن کی ہے انہوں نے کہا امام جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہو کر آتا ہے. اللہ چنتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، اللہ ان کو بناتا ہے. آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. کہا ہمارا کام فقط تلاش کرنا ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ اماموں کو تلاش کیجئے، تو ہمارا کام تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے. بنانا اس کا کام ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے. تو ہم جب تلاش کرنے پہ چلتے ہیں تو ایک امام کو تلاش کرتے ہیں، پھر دوسرے کو تلاش کرتے ہیں، تیسرے کو تلاش کرتے ہیں. میں یوں کہوں کہ اللہ
اپنی صفتوں کو امامت میں ڈھال لیتا ہے تو یہ کردار ایک ہوتا ہے، نام بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، بسم اللہ کسی نے پوچھا کون ہے ضامن تیرا، میں نے فوراً کہہ دیا مولا رضا، نعرہ حیدری حیدری حیدری، مولا رضا کی ذات پر بلند تر صلوات۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمارے امام وہ ہیں جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور دنیا کے بعد بھی کام آتے ہیں، یعنی کائنات کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ہمارے امام کی ٹھوکروں میں ہیں۔ ابھی سب نہیں بولے، سب کا یہ عقیدہ ہے نا، کائنات کی جتنی ٹھوکریں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، دولت ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، کائنات کی رونقیں ہیں، ہوا، زمین، چاند، ستارے، یہ رنگ برنگی دنیا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں، یہ ریت کے ٹیلے، یہ پہاڑوں کی اونچائیاں، یہ رفاتیں، یہ بلندیاں، ساری ہمارے اماموں کی ٹھوکروں میں ہے۔ بولے تو کیجیے نا کہ ہمارے اماموں کی ٹھوکروں میں ہے، تو فخر کیا کیجیے، یعنی لوگوں کے امام وہ ہیں جو دنیا میں تو ان کی سن لیتے ہیں، لیکن جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے زیر زمین، ہمارے امام وہ ہیں جو عرش کی بلندیوں میں بھی اختیار رکھتے ہیں، زیر زمین بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اب کیسے کہوں، ہمارے امام وہ ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے کام آتے ہیں۔ حیدری حیدری حیدری، مولا رضا کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ جو امام ہمارے زمین کے اوپر بھی کام آتے ہیں، زمین کے نیچے بھی کام آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اچھا کتنا اختیار ہے تمہارے امام کے پاس؟ میں نے کہا اختیار پوچھنا چاہتے ہو؟ ہمارے امام وہ ہیں جو معراج پہ گئے تو انہیں نبی کو سنائی دے، جن کی آوازیں نبی کو سنائی دے، یعنی عرش پہ بھی اختیار اللہ نے دیا۔ ہمارے امام کے اختیار پوچھتے ہو؟ اب لوگوں کے امام وہ ہیں جو زیر زمین چلے جائے تو امام کی خبر تک نہیں، ہمارے امام وہ ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے گھر سے نکلے اور مشہد میں فقط ایک مرتبہ زیارت کرے، میرے ہشتم امام کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی قبر میں ایک مرتبہ علی آتا ہے، جتنے شیعہ ہیں سب کی قبر میں ایک علی آئے گا، لیکن جو میری زیارت کرے گا اس کی قبر میں دو علی آئیں گے۔ زباں کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، زباں کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، جو چاہتی ہے علمائے کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے۔ نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ بہت ٹھنڈی گفتگو نہیں ہے جتنی ٹھنڈی آپ نے سوال پڑھے ہیں۔ یعنی جتنے بھی شیعہ ہیں ان کی قبر میں ایک علی آئے گا، لیکن جو سوار امام رضا ہے اس کی قبر میں دو علی آئے گا۔ خود مولا کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہی، حدیث میں ہے، مولا کہتے ہیں اس کی قبر میں دو علی آئیں گے، ایک علی المرتضی، دوسرے علی رضا۔ اب لوگوں نے پوچھا علی رضا اور علی مرتضی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا علی مرتضی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضیاں خرید رہے ہیں، علی مرتضی اسے
काबिल है, नाज के काबिल है, नाज किया कीजिए, हमारे इमाम ऐसे हैं। अब देखिए कितने अली हैं इस खानदान में, पहले अली खुद, फिर अली ज़ैनुल आबिदीन, फिर अली रज़ा। लेकिन परवरदिगार जब अपनी सिफ़तों को बांटता है, जब अपने इख्तियार बांटता है, जब अपने आप की कुदरत कामिला को बांटता है, अल्लाह कहता है जिसने मेरा कमाल देखना है, जिसने मेरा जमाल देखना है, जिसने मेरा रज़ा होना देखना है, जिसने मेरी मोहब्बत देखनी है, जिसने देखना है कि वो इबादत की किस दर्जे पर होना चाहिए, यानी उसकी कितनी इबादत करनी चाहिए, जिसने देखना है कि खुदा है क्या, जिसने देखना है कि उसके पास कितना इल्म है, जिसने देखना हो कि वो कहाँ तक बुलंद है, जो देखना चाहता है कि कितना गुस्से को पी जाए तो उसके कुर्ब को हासिल कर लेंगे, जो अल्लाह की रज़ा को पाना चाहता है, जो तकावत को चाहता है, जो नकावत को चाहता है, जो देखना चाहता है कि अल्लाह के लश्कर कितने हैं, अल्लाह कहता है इनके दर पे झुकते जाओ, मैं किसी को अपना इल्म दे के अपनी मर्जियां उसके हाथ में रख के अली मुर्तज़ा बना देता हूँ, किसी को अपना इल्म दे के हसन मुस्तफा बना देता हूँ, किसी के जरिए से अपनी तौहीद को मनवा लेता हूँ। कोई शख्स अकेले में खड़ा हो के अल्लाह की तौहीद को मनवा लेता है तो हुसैन जैसा साबिर बनता है, तो कोई इबादत करके अल्लाह की तौहीद को मनवा लेता है, कोई इल्म की नहरों को चीरता है, इल्म के समंदरों को चीरता मोहम्मद बाकर बन जाता है, कोई इल्म की नहरों को सुभान अल्लाह, जाफर सादिक बन जाता है। हैदरी, हैदरी, अल्लाह ने ज़हरा की अज़मत पर बुलंद सलावत। जाफर सादिक बन जाता है, किसी को अल्लाह इतना बुलंद कर देता है कि मुझे आज़म अदा हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह कहता बस मेरा शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। अब लोग शुक्र करते आए, अल्लाह नेमतों में इजाफा करता गया, लेकिन इधर अल्लाह हमसे मुखातिब नहीं है, अल्लाह रसूल से मुखातिब है। रसूल शुक्र करते गए और अल्लाह ऐसे बेटे अदा करते गया कि जो आकर उस हस्ती पर रुक जाइए जिसे इमाम हश्तम कहा जाता है, जो अल्लाह की मर्जियां हैं, जो चाहता है अल्लाह के करीब चला जाए, जो चाहता है अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, जो चाहता है अल्लाह का कमाल पाले, जो चाहता है अल्लाह की कुदरतें पाले, जो चाहता है अल्लाह का जमाल देखे, जो चाहता है अल्लाह की खूबसूरती को देखे, वो अली रज़ा को देखे। मौला रज़ा की अज़मत पर बुलंद सलावत। मामून ने इमाम को बुलाया और बुला के कहा कि मैं आपको वली अहदी देना चाहता हूँ। इमाम हश्तम की बात कर रही हूँ, इमाम रज़ा की बात कर रही हूँ, गला होके बैठिएगा। कहा कि मैं आपको वली अहदी देना चाहता हूँ। मौला ने कहा पहले एक बात बता कि ये जो तुम मुझे खिलाफत दे रहा है, जो वली अहदी मुझे दे रहा है, ये तुम्हें किसने अदा की है? दोनों तरफ से मौला ने उसे फंसा लिया। कहा देखो तुम्हें किसने अदा, अगर तो वो कहता है कि अल्लाह ने दी है तो फिर अली रज़ा कहेंगे कि जब अल्लाह ने तुम्हें एक अमानत दी है तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि अल्लाह की अमानत किसी और को दे? अल्लाह की अमानत किसी और को दे। और अगर तूने बंदों को ने आपको ये खिलाफत अदा की है तो फिर अल्लाह ने तुझे तो इख्तियार नहीं दिया, ये बंदों का इख्तियार है, तो कैसे किसी को दे सकता है? जब अल्लाह ने तुझे चुना ही नहीं, जब अल्लाह ने तुझे ये ओहदा दिया ही नहीं, तो किसी ने मेरे मौला से पूछा था कि जो जितने भी इमाम हैं हमारे, इनको खिलाफत कैसे मिली है? मौला ने वली अहदी कबूल की। बहुत सारे लोग इस पे गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं देखिए मौला ने उसकी वली अहदी को कबूल किया, मौला ने उसकी दी हुई इस ओहदे को कबूल किया। नहीं, कि इमाम किरदार एक है लेकिन इनके नाम बदलते हैं। जिन शराइत में इमाम हसन ने दस्तखत किए थे और शराइत तय पाई थी, उसी पे वली अहद इमाम रज़ा बने हैं, उन्हीं शराइत पर इमाम रज़ा वली अहद बने हैं। अब लोगों ने पूछा कि ये जो आपके इमाम हैं, इनको जब वली अहदी दी जाती है तो ये बैयत कैसे करते हैं? हमने कहा देखो जैसे गदीर में बैयत हुई थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ बैयत होगी। इमाम रज़ा बैठे हैं और लोग आगे बैयत कर रहे हैं। कैसे बैयत करते हैं? इमाम का हाथ ऊपर है और लोग नीचे हाथ रखते जा रहे हैं।
सुभान अल्लाह। आज सब तक नहीं पहुंची, उन्हें जिक्र दे रही हूँ। आपका बोलना तो बनता है ना। अगर पहली मर्तबा सुनाई इमाम रजा के बारे में फिर तो परेशानी बनती है, लेकिन आप तो मुसलसल सुनते आ रहे हैं। आप तो लम्हा ब लम्हा अपने इमामों के फजाइल को सुनते हैं। खामोश होना बनता नहीं है, अपने ज़बानों को वज़ू करवाना। इमाम रजा का हाथ ऊपर है और जो बैत करने वाले उनका हाथ नीचे है। लोगों ने कहा ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों नहीं बैत करते हैं, ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं करते? यही तो फर्क है तुम्हारे इमामों में और हमारे इमामों में। तुम्हारे इमाम बनते हैं लालटेनों में मजमा लगाकर, हमारे इमाम बनते हैं मैदानों की रोशनियों में। हैदरी 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 मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। और तुम्हारे इमाम बंद कमरों में लालटेन जला के फिर इमाम बनते हैं। हमारे इमाम तपती धूप में, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, लोग चादरें बिछा बिछा कर खड़े हो रहे थे, बैठ रहे थे। इतनी गर्मी थी, एक पाँव उठाते थे, एक पाँव रखते थे, एक पाँव उठाते थे, एक पाँव रखते थे। अभी भी आप खामोश बैठी हैं तो आपका अपना मुकद्दर है। एक पाँव उठाते, एक पाँव रखते, एक पाँव उठाते। लोगों ने सवाल किया, कहा मैदान गदीर में गर्मी इतनी थी, गर्मी इतनी थी। कुछ लोगों को सूरज की गर्मी सता रही थी, कुछ को बग़्ज़े अली की गर्मी सता रही थी। कितने अनमोल हैं अल्लाह मुकद्दर उनके, कितने अनमोल हैं अल्लाह मुकद्दर उनके, जिनकी वल्लाह ज़माने में है पहचान। नारे हैदरी 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 मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। लोगों ने फिर हमसे एक सवाल किया, कहा कि लोगों के इमामों में और आपके इमामों में फर्क क्या है? हमने सर उठा के कहा, हमने नाज और फख्र से सर बुलंद किया। हमने कहा आपके इमाम ऐसे बनते हैं, आपके इमाम ऐसे बनते हैं, हमारे इमाम ऐसे बनते हैं। यही तो शबाहत है, यही शबाहत है। आप जब यजीदियत का नारा लगाती, यजीदियत मुर्दाबाद, तो यूं करती है, और जब अली की बात आती तो यूं करती है। हैदरी 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 मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। हमारे इमामों का किरदार एक है, फकत नाम बदलते चले जाते हैं। कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा, कोई अली मुर्तज़ा, कोई हसन मुस्तफ़ा, कोई शहीद करबला, कोई ज़ैनुल आबिदीन, कोई बाकर, यूं सिलसिला चलता आता है। हमारे इमाम जो हैं वो खुद पहचाने जाते हैं। यहाँ मेरे मौला से किसी ने सवाल किया था, आपको याद है पिछले अशरे में जो मैंने पढ़ा था कि यहूदी आए थे और आगे उन्होंने सवाल किया था। पूरा वाक़या नहीं पढ़ूंगी, बस इशारा देकर आगे गुजर रही हूँ कि मौला के पास 10 यहूदी आए थे और आगे सवाल किया था। मौला ने सबको अलग अलग जवाब दिया। वो प्रोपेगेंडा कर कर आए थे कि अगर अली एक ही जवाब देंगे तो हम नारा लगाएंगे कि अली के पास इल्म ही इतना था, अली के पास इल्म ही इतना था, अली के पास इल्म ही इतना था, कि सबको एक ही जवाब दिया। अली ने सबको अलग अलग जवाब दिया। जब उन्होंने कहा तो मौला ने कहा कि तुम ये बात करते हो, आदम से लेके कयामत तक की सुबह तक तो मैं मसरद इल्म पे बैठा हूँ, और तौरात वाले अपनी तमाम उम्मत को और उसका नबी अपनी किताब को लेकर आ जाए, और इंजील वाला इंजील को लेके आ जाए, तमाम उम्मत को लेकर आ जाए, ज़बूर वाला ज़बूर लेकर आ जाए, तमाम उम्मत को लेके आ जाए, कुरान वाले आ जाए, कुरान लेकर आ जाए। तो अली जो है अल्लाह की अज़मत की कसम खा के कहता है कि मैं इंजील वालों को इंजील से, ज़बूर वालों को ज़बूर से, तौरात वालों को तौरात से, कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा। अली का इल्म इतना लामहदूद है, इल्म लदुन्नी का वाले, लेकिन वक्त नहीं मिला कि अली अपनी इस हदीस को वाज़ेह
کردار بھی ایک ہے، ان کی رفتار بھی ایک ہے، ان کا خلق بھی ایک ہے، ان کی ساری چیزیں ایک ہے جو اللہ نے خلق کی ہے۔ ایک ہی گھرانے کے 14 بندے ہیں، ایک ہی گھرانے کے جو 14 ہستیاں ہیں، لیکن ایک ہی علم لدنی کے مالک ہیں۔ بس چلیے امام رضا کے دربار میں اذان بہت قریب آ گئی ہے، غصہ دے لیتے ہیں ایک بہن کو اس کے بھائی کا۔ آپ جانتی ہیں کہ بھائی اور بہن کی محبت لازوال محبت ہے۔ بہن اور بھائی کبھی ناراض بھی ہو جائے لیکن محبت میں فرق نہیں پڑتا۔ بھائی کو کانٹا بھی چھپ جائے نا، بہن پڑک جاتی ہے۔ خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کا مائی کا گھر سلامت رہے۔ آؤ سلام کرو اس بہن کو جو 70 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہو کے لین کی محنتیں کر رہی ہیں، ہاتھ جوڑ رہی ہیں۔ نماز میری ماں نے چٹنیاں پیس کے لایا، یہیں پہ بات رک نہیں جاتی، بار بار یہ جملہ سن چکے ہیں ہم۔ آگے جب بی بی دربار جانے لگی تو حسین کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی۔ بی بی نے وہاں ایک جملہ کہا، حسین وہ تیرا مقتل گاہ تھا، وہاں لوگ تجھے مار رہے تھے، شرما کے نہ رہیے گا۔ آپ سب کے دلوں میں بہنیں ہیں، بہنوں کی محبت ہے، اور بہنیں اپنے بھائیوں کو دل جان سے چاہتی ہیں، لمحہ لمحہ دعائیں کرتی ہیں، اور ایک بہن کو پرسہ دینے کے لیے آ بیٹھی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ شہزادی کہاں موجود ہے، کس بہن کے ساتھ زانوں لگا کے بیٹھی ہیں۔ کہا حسین کو تیرا مقتل گاہ تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ حسین میں تمہیں ذبح ہوتا دیکھتی رہی، میری ماں جائے میں نے تیرا سر کٹتے دیکھا، میری ماں جائے میں نے تیرا سر لو کے نیزہ پہ دیکھا۔ زینب نے آنکھیں بند نہیں کی، یہ جہاں میں دربار جا رہی ہوں یہ وہ تیرا مقتل گاہ تھا، یہ زینب کا مقتل گاہ ہے، اب تو آنکھیں بند نہ کر، وہاں میں نے تجھے ذبح ہوتے دیکھا تھا، یہاں تو مجھے ذبح ہوتا دیکھا۔ بی بی دربار گئی، حسین دیکھتی ہے، آواز دی حسین نے، بہن گھبرا نہیں، تو دربار میں قدم رکھ، حسین تو قرآن کی تلاوت کر۔ فلسفہ کیا تھا؟ امام نے جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی ہے، جانتے کس لیے؟ اس لیے بیٹی نے کہا تھا حسین قرآن کی تلاوت کر، لوگ جو تماشا دیکھنے آئے ہیں ان کی نظریں تیرے سر کی طرف ہوں گی، میں دربار چلی جاؤں گی، لوگوں کی نظریں میرے سر سے ہٹ جائیں گی۔ مولا نے قرآن کی تلاوت کی، بہن نے بازار میں قدم رکھا، بہن نے درباروں میں قدم رکھا۔ یہ بھائی اور بہنوں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے۔ ایک بہن مدینے سے چل رہی، صبح بھی رضا کو یاد کرتی ہے، رات بھی رضا کو، ہائے رضا، ہائے رضا۔ بھائیوں کے جھرمٹ میں، کنیزوں کے جھرمٹ میں بی بی گھر سے نکلی، ان کے میدان سے پیچھے نہیں تھی کہ سواری مر گئی، بی بی پیدل چلتی رہی۔ کئی بھائی پردیس میں مارے گئے، سفر کی مشکلات برداشت کی، کنیزیں مر گئی۔ اب بی بی آ رہی ہے تو بی بی آگ بھی جو ہے ان کے میدان پہ رکی ہے، دیکھا لوگوں نے کالے لباس پہنے ہوئے، اور ہائے ہائے میرا بادشاہ مارا گیا، رو رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مامون جو ہے، یہ میں پچھلی مجلس میں بتا چکی کہ یہ بھائی تھے، حکومت کے لالچ میں اس نے اپنے بھائی کو بھی مار دیا، اور پھر امام رضا کی جو ہے وہ زندگی کے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے انگور منگوائے اور انگور میں اس نے زہر ملا دیا، اور زہر ملا کے امام کو پیش کیا۔ امام نے کھانے سے انکار کیا، اس نے کہا کہ آپ کو تو یہ کھانا نہیں پڑے گا۔ امام نے 2 دانے تلاوت کیے اور کہا مامون تمہارا کام اسی سے ہو جائے گا، بس اب رونے کا مقام ہے۔ مولا گھر میں آئے اور آگے ابا سلت سے کہا ابا سلت، جب تک حجرے سے آواز ہوتی ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے ابا سلت اندر داخل نہ ہونا۔ 9 سال کا بچہ اور
और उसे रोकना नहीं, सीधा अंदर आएगा, मुझे गुस्लो कफन देगा। अब असलत कहता है मैंने देखा 9 साल का एक बच्चा आया और वो सीधा अंदर चला गया। उसके बाद पानी की आवाजें आने लगी, फिर खुशबुएं उठने लगी, गुस्लो कफन दिया गया, मौला का जनाजा पढ़ाया। इमाम मोहम्मद की इजाजत इमामत से मौला का जनाजा पढ़ा के वापस गए। इधर बीबी ने खातून से पूछा तुम्हारे बादशाह का नाम क्या है, तुम किस बादशाह को याद करके हो, ये काले लिबास किस लिए पहने हुए, ये काले अलग क्यों लहराए हुए? उसने कहा आपको नहीं मालूम है ए बीबी, हमारे बादशाह का नाम रज़ा अली है। रज़ा नाम सुनना तो बीबी तड़प गई, हाय मेरा भाई रज़ा, हाय मेरा भाई रज़ा, हाय मेरा आका रज़ा, हाय मेरा मां जाया रज़ा। बीबी रोने लगी। लोगों ने कहा आपका क्या ताल्लुक है, आपका क्या रिश्ता है? हमने ये मेरा भाई है, उसकी मोहब्बत से मदीने से चले थे, लेकिन मुझे पता चला मेरा मां जाया इस दुनिया से चला गया। बीबी इतनी बीमार हो गई, उसके बाद बीबी कज़ा कर गई। रिवायत में है कि जब बीबी का जनाजा पढ़ाने के लिए लोग आगे बढ़े तो एक तरफ से गिटार उठी और एक नौजवान बरामद हुआ। कहा पीछे हटो, इस